السلام علیکم۔ عربی زبان دنیا کی ایک اہم ترین زبان ہے۔ یہ سب سے قدیم زبان بھی ہے جو آج تک زندہ ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں عربی زبان کے اندر، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو عربی زبان میں ہی پڑھتے ہیں۔ ہم دنیا کی کسی اور زبان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب ایک مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور جب ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اسے اس لفظ کا مطلب سمجھ نہ آئے، اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ قرآن میں وہ کیا پڑھ رہا ہے، اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے، اس کے نماز پڑھنے کا کیا اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عربی زبان کی اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، ہم نے ایک انتہائی آسان انداز میں عربی کا کورس مرتب کیا ہے، اور عرصہ 3 سال سے ہم یہ کورس اپنے ادارے میں کروا رہے ہیں، لیکن اب پہلی مرتبہ یہ کورس آپ کی خدمت میں آن لائن پیش کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے عربی کے حروف تہجی۔ حروف تہجی سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ حروف تہجی کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں۔ عربی میں 28 حروف تہجی ہیں، اور آپ سب امید ہے کہ ان سب حروف تہجی کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف تہجی کون کون سے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ یہ کتنے بن گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28۔ یہ 28 حروف تہجی ہیں عربی زبان کے اندر۔ بعض لوگ 28 نہیں بلکہ 29 حروف تہجی بتاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے، یہ ہے حمزہ، اور ایک اور لفظ اس میں شامل ہوتا ہے الف۔ تو وہ ان 2 حروف میں فرق کرتے ہیں، الف اور حمزہ۔ ٹھیک ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ دراصل یہاں حمزہ سے لے کے یا تک یہ سارے حروف آواز دیتے ہیں۔ یہ سارے حروف جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کانسوننٹس، یہ سارے حروف کانسوننٹس ہیں، جبکہ الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ الف کی آواز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ ایک لفظ دیکھتے ہیں الحمد للہ، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الف ہے، ہم اس کو الف کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ الف نہیں ہے۔ آپ اس جب بولتے ہیں تو یہ حمزہ کی آواز نکالتا ہے، الحمد، تو یہ حمزہ کی آواز ہے، الف کی آواز نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں الف اگر کہیں پہ آ جائے تو آپ ایک مثال کے ذریعے دیکھیں کہ اس کی آواز ہے یا نہیں۔
یہاں پہ ما شاء اللہ یہ الف ہے اور یہ الف ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کی آواز نہیں ہے، یہ میم کی آواز ہے. ما، شین کی آواز ہے شا، اور اللہ یہاں پہ یہ حمزہ ہے اور یہ دو الف ہیں. حمزہ کی آواز آ رہی ہے جبکہ الف کی آواز نہیں آ رہی. تو یہ فرق ہے الف اور حمزہ میں. الف جہاں بھی آئے گا اس کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے پچھلے لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم یہاں پہ میم کو لمبا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے آگے الف آ گیا ما. اسی طرح ہم شین کو لمبا اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے آگے الف آ گیا شا. اگلے لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ عربی زبان کے اندر واولز کون کون سے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں. السلام علیکم.